کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کی تقدیر چھٹے دن لکھی جاتی ہے اور کہتے ہیں ماں اس دن دعا کرنی چاہیے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اب دیکھیے شریعت نے بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا بتا دیا. 7 دن عقیقہ کرو, نام رکھو اور اس کی طرح ختنہ کرو, اس کے بال ترشواؤ اور اس کے بدلے گنجا کرنے کے بعد اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کرو. یہ بتا دیا. کہیں آپ کو چھٹی کا لفظ دکھا یا رسول اللہ کے پورے حدیث کے ذخیرے میں چھٹی کا لفظ آئے. اب جن لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بدعت میں ڈالنا ہے, اور یاد رکھیے تمام بدعتوں کا تعلق کھانے سے ہے, اور اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے کھانے اور شربتوں سے اور مغزیات سے ہے پورا تعلق. کوئی بھی بدعت ایسی نہیں اس میں چھوٹا موٹا میٹھا چل جاتا نہیں. روے کا میٹھا ہونا, اس میں ناریل بھی ڈالو کس کے, اس میں منقع بھی ہونا ضروری ہے, اور کاجو کے بغیر بادام کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ کھانے پینے والے لوگوں نے مسلمان کے حلال مال کو حرام ذریعے سے کھانا سیکھا ہے. اور اللہ نے اس لیے کہا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھاتے ہیں دین کے نام پر. بہت سے رہبان, بہت سے علماء یہودیوں کے ایسے تھے, ان پہ طنز تھا یہ کہ جنہوں نے حرام طریقے سے حلال مال کھانا سیکھا تھا. اب یہ اب چھٹی کا دن دیکھیے کیا تقدیر چھٹی. رسول اللہ فرماتے ہیں تقدیر ہمارے بننے سے, کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے. اور جو دوسری تقدیر ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 اور 40 120 دن مطلب 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تب وہ تقدیر بھی لکھی جاتی ہے. ابھی چھٹے دن ان کی تیسری تقدیر پتہ نہیں کون سی ہے. یہ تو ان کی تقدیر ہے جو کھانا چاہ رہے ہیں, یہ لکھوا رہے ہیں آپ سے جو لکھی نہیں جا رہی ہے. ایک تقدیر تو جب 50,000 پہلے, ایک تقدیر تو چوتھے مہینے میں لکھی جا چکی ہے. کوئی تقدیر نہیں ہے ماں کوئی دعا نہ کرے. ماں تو ہمیشہ ہی دعا کرے بچوں کے حق میں, تو قبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعائیں یاد رکھیں رد نہیں ہوتی. لیکن یہ چھٹی کا تصور بالکل غلط ہے. اور پھر عورتیں جمع ہوتی ہے, ایک گھی جلایا جاتا ہے, کسی چھری پر یا تیز اوزار پر دھواں کرتے ہیں, اس کو کاجل لگاتے ہیں. اور تقدیر پھر بھی سمجھ رہی کاجل کیا تعلق تقدیر سے, یہ عورتوں کا جمع ہونے کیا تعلق ہے. چھوٹے چھوٹے برتن لاتے ہیں کہ کیا ہے, یہ سب فالتو خرافات ہیں. اس سے حفاظت کرے, عقیقے کو مشروع کرے, اس کو عام کرے اپنے ماحول کے اندر, اور یہ چھٹی اور چھلنے کو جو بالکل جو ہے ختم کرے, یہ درست نہیں ہے. جی وعلیکم السلام. جی 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 بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ شادی کے بعد جو لوگ جماگیاں کرتے ہیں کیا اس کا تصور ہے یا نہیں. یاد رکھیے سب سے پہلے شادی کے اندر صرف ولیمے کا کھانا مشروع ہے اور معروف بھی ہے اور سنت بھی ہے, اور اس کے علاوہ مستحب بھی ہے یہ کھانا. ٹھیک ہے, تو ایک انسان ولیمے کا کھانا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا تو کہا اب ولیمہ کر چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو, اور انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور سب کو بلا کر دعوت دی. تو یہ ہے. اب اس کے علاوہ کوئی کھانا مشروع نہیں ہے, سنت بھی نہیں. اب لوگوں نے کیا کیا, میں نے کہا نا حلال مال حرام طریقے سے کیسے کھانا, تو اب نیا نکالے. شادی میں کھا لیے پہلے تو اس کی, ولیمے میں چور لیے اس کو. اب کیا کرنا, اب آنے والا جمعہ 4 جمعہ کی تو ضروری ہے, وہ ضرور رہتا, گھر کے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کو بلانا ہی پڑتا, اور فلاں رہتا, اس میں بھی طور طریقے ہیں. ایسا کھانا بننا, پہلے اس میں بریانی, اگلے اس میں نان خلیہ, تیسرے اس میں فلاں قسم, اور یہ یاد رکھیے سب خرافات ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے نکاح مہنگے ہو چکے ہیں. آج آدمی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تو نکل جاتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے تو ہے نکاح کر دوں, لیکن میں یہ رسمانے یہ جماگیاں کہاں سے کروں گا, اور وہ نکاح نہیں کر سکتا. یاد رکھیے پوری امت پر ایسی ماں بہنوں کے عذاب یا ایسی عورتوں کے عذاب پوری امت پر آئیں گے جن لوگوں کے نکاح صرف ہم لوگوں کی بیجا خرچ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. ہم لوگ چونکہ بتاتے ہیں ہمارا اسٹیٹس, اس وجہ سے وہ غریب بھی بتانا چاہتا ہے, اس کے نکاح رک جاتے ہیں, اور اس وجہ سے بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. تو ہم ذمہ دار بنیں گے ایسے سب گناہوں کی. یاد رکھیے معاشرہ پورا اس میں ملوث ہے اس گناہ. تو لہٰذا یہ سب خرافات ہیں. شادی سے پہلے کے کھانے, شادی کے بعد کے کو کھانے ثابت نہیں, صرف ولیمہ مشروع ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں ولیمہ گل رہتا ہمارے پاس, شادی کا کھانا خوب دبا کے ان سے کھاتے اور جانے آنے کا خرچہ بھی لیتے. ٹھیک ہے, اور ولیمہ غائب, 2-4 لوگوں کو بلا کھلا دیا اور ہو گیا. سبحان اللہ. جو تھا مشروع, جو معروف تھا, جو سنت ہے, جو مستحب کرنا چاہیے, رسول اللہ بولتے تھے کرو, وہ تو چھوڑ دیا. جو نہیں تھا اس کو ہم نے معروف اور مشروع بنا لیا اور کھا رہے اور پی رہے اس میں. ٹھیک ہے, تو بہرحال جماگیاں یہ کوئی بہرحال ثابت نہیں ہے. اور مسلمانوں نے ایک عجیب عقیدہ بھی نکالا, ہر کام کے بعد اچھا ہے برا پہلا جمعہ مقدس رہتا. کوئی مرا تو پہلا جمعہ دیکھیے کچھ تو بھی کرتے, گاڑی لیے تو پہلا جمعہ فلاں کرتے, شادی ہوئی تو 4 جمعوں تک فلاں کرتے, گھر لیے تو پہلا جمعہ. یہ پہلا جمعہ اور غم اور خوشی کا کوئی مقدس نہیں. نہیں وہ شادی کا پہلا جمعہ یہ کرو, مرنے کے بعد پہلا جمعہ فلاں کرو, گاڑی لینے کے بعد پہلا جمعہ یہاں چلو, یہ کچھ بھی نہیں. ہاں جمعہ اپنی جگہ عید ہے, لیکن اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن کھائے پیے اور اس طرح کی جمعہ